اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا، جس کا نام جہنم ہے، وہ اس میں جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے لوٹ لو، کیونکہ آخر کار تمہیں جانا دوزخی کی طرف ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کیا کریں، اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی 28، 29، 30، 31 4 آیتیں پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں یعنی قبر میں بھی ثابت قدم رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت جو پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 28 نمبر کی آیت، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے کافروں پر، مکہ کے مشرکوں پر جو انعامات کیے ہیں ان انعامات کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں پر، مشرکوں پر جو انعامات کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان انعامات کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر کتنے بڑے بڑے انعامات اور احسانات کیے۔ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بارش کی طرح ان کے اوپر نازل فرمائی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ناشکری کی، کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اس سے 2 نعمتیں مراد ہیں، ایک تو ظاہری نعمت اور ایک باطنی نعمت۔ ظاہری نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ظاہری نعمت عطا فرمائی، کھانا ہے، پینا ہے، ٹھکانہ دینا ہے، مکہ کے اندر اس کو جو ہے عزت دینا ہے، خانہ کعبہ کی تولیت کا ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ مکہ کے قرب و جوار میں جو قبیلے تھے ان قبیلوں میں ان کا ایک رعب تھا، دبدبہ تھا، جہاں یہ لوگ جاتے تھے وہ قبیلے ان لوگوں کو مہمانی کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ مکہ کے اندر کے رہنے والے تھے، خانہ کعبہ کی مجاوری کرتے تھے، تو اس طریقے سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ جب یہ کہیں جاتے تھے سفر کر کے، شام، روم، ایران وغیرہ، تو ان لوگوں کی عزت کرتے تھے لوگ، کیوں کہ خانہ کعبہ کے مجاور لوگ ہیں، خانہ کعبہ کی نگرانی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ لوگوں کو دلوں میں ان کا احترام اور ان کا مقام عطا کیا تھا۔ ایک تو یہ ظاہری نعمت ہے، کھانا پینا، رہنا سہنا، اور مکے کے اندر بہت ساری جو دنیا کی چیزیں آتی تھی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ساری چیزیں لا کر کے مکہ کے اندر جمع کر دیا تھا، تو اس سے بھی یہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو میں نے نعمت نازل کی، ظاہری نعمت، تو ظاہری نعمت پر بھی انہوں نے ناشکری کی، اور باطنی نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے اوپر عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی افضل البشر والانبیاء، تمام نبیوں میں بہتر، انسانوں میں بہتر، افضل، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی نعمت کی شکل میں بھیجا، لیکن ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کے بجائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتوں کو ٹھکرا دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، یہ بھی ایک نعمت تھی۔ اس سے بڑی نعمت تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جو ظاہری نعمت میں نے جس کا ذکر کیا، ان نعمتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں پیدا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر بھیجا۔ اس سے بڑی نعمت تو ہے ہی نہیں ہے کہ ان کے درمیان ایک نبی کو بھیجا، اس کی قدر کرنا چاہیے تھا، اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے تھا، اس کے بجائے اس کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر دیا ہے۔ سب کافر لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، جہنم کا ایندھن ان کو بنایا جائے گا اور جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک بنا لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے بے شمار معبودان باطل کو شریک بنا لیا تھا۔ اس کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، ہر چیز کے لیے الگ الگ معبود بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے شرکا تجویز کر لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس کی بخشش نہیں کی جائے گی، اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر جو 31 نمبر کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کو، مومن بندوں کو خطاب کر کے فرما رہی ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، دیکھیے، یا عبادی، اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو یا عبادی کہہ کر کے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارے۔ ایک تو ہے کہ نام لے کر کے پکارے، اور ایک ہے کہ یہ بیٹا کہہ کر کے پکارے۔ دونوں میں دیکھیں کتنا فرق رہتا ہے۔ بیٹے کے اندر جو محبت اور شفقت رہتی ہے، وہ نام لے کر کے پکارنے میں وہ شفقت اور محبت نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کے اندر بندہ کہہ کر کے پکارا ہے، خطاب کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے معراج کے لیے لے کر کے گئی۔ تو یہ عبد کا لفظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ عبد کا لفظ میرے لیے سب سے بہترین لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین لقب یہ عبد کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بندہ کہے، میرے بندے۔ اس سے بڑا لقب اور اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے مومن بندے، ایمان والوں سے، ایمان والا یہ لفظ بھی بہت ہی پیارا اور بہت ہی محبانہ اور مشفقانہ لفظ ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب جی رحمت اللہ، جس کا تذکرہ میں اس مجلس میں کرتا رہتا ہوں، ایک بات مجھ کو یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو مومن کہہ کر کے اے ایمان والوں کہہ کر کے پکارا ہے۔ اس سے پہلے نبیوں کو جو خطاب کیا گیا اپنی امت کے لیے، جو لقب تجویز کیا گیا، وہ یا ایھا المساکین، ان کے لیے یا ایھا المساکین کا لفظ تجویز کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور صدقے میں اس امت کو آمنو یعنی ایمان والا کہہ کر کے پکارا ہے۔ اتنی محبت اس لفظ کے اندر ہے، اتنی شفقت اس لفظ کے اندر ہے کہ مولانا تقی عثمانی زی لہ مذہب فرماتے ہیں کہ میرے رشتے کے ایک عالم تھے مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ بات ابھی مجھ کو یاد آئی۔ اس کے اندر اتنی شفقت اور محبت ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی جو اپنے زمانے کے بہت ہی بڑے عالم تھے، جن کے علم کا دنیا کے اندر ڈنکا بستا تھا، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر عثمانی، جو دنیا کے اندر بہت ہی معروف اور مشہور تفسیر ہے۔ سعودی عرب نے بھی اس تفسیر کو چھاپا ہے، بڑی ہی بہترین تفسیر ہے۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کراچی جاتے تھے۔ ان کے رشتے مولانا تقی صاحب کی جو دادی امی تھی، رشتے میں کچھ لگتی تھی، تو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے جاتے تھے۔ تو ملنے کے لیے جب جاتے تھے، تھوڑی دیر ملاقات کرتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، اس کے بعد مولانا شبیر صاحب چلے جاتے تھے واپس۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت، آپ اتنا لمبا سفر کر کے بالکل تھوڑا مختصر وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے علم کا ڈنکا دنیا میں بج رہا، آپ کی شہرت اتنی بڑھی ہوئی ہے، پھر بھی آپ ایک عورت سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں جو بوڑھی عورت ہے بالکل۔
آپ کی رشتے کی کیا لگتی ہے؟ تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رشتے میں غالباً میری ممانی لگتی ہے وہ عورت، میں ان کے پاس ملنے کے لیے آتا ہوں، صرف ایک بات ان کی زبان سے سننے کے لیے آتا ہوں۔ وہ کیا ایک بات ہوتی ہے؟ وہ ایک بات یہ کہتی ہے بیٹا جیتے رہو جیتے رہو، صرف یہ جملہ میں سننے کے لیے ان سے ملنے کے لیے آتا ہوں، اتنا لمبا سفر کر کے۔ اور دنیا میں اس وقت میرا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو مجھ کو بیٹا کہہ سکے، کیونکہ عمر میں بہت زیادہ ہو گیا ہوں، مجھ سے جو بڑے لوگ تھے سب گزر گئے۔ وہی ایک عورت ہے جو رشتے میں غالباً میری ممانی لگتی ہے، اور جب میں ان کے پاس آتا ہوں تو مجھ کو شفقت سے محبت سے کہتی ہے جیتے رہو بیٹا جیتے رہو بیٹا۔ میں یہ لفظ سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آتا ہوں تاکہ اس کی زبان سے میں یہ لفظ سن سکوں۔ تو ایمان والا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، اتنی محبت اور اتنی شفقت ان دونوں لفظوں میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر جان قربان کر دے تو بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی محبت سے پکار رہا ہے، اپنے مومن بندوں کو کیا پکار رہا ہے؟ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم کریں۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز کو قائم کرنا الگ ہے، پڑھنا الگ ہے۔ پڑھنا تو صرف شکل و صورت کھڑے ہو کر کے جیسا تیسا آدمی رکوع کر لے، سجدہ کر لے، تشہد کر لے، اس کو کر لے، یہ پڑھنا ہے۔ اقامت صلاۃ اس کا مفہوم الگ ہے، اس کے آداب و ارکان کے ساتھ فرائض و واجبات کی رعایت کرتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ اچھی طرح رکوع کرنا، اچھی طرح قومہ کرنا، اچھی طرح سجدہ کرنا، اچھی طرح جلسہ کرنا، اچھی طریقے سے قرات کرنا، اس کے معنی کو اچھی طریقے سمجھ کر کے پڑھنا، اس کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ پڑھنا الگ ہے، اقامت صلاۃ الگ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے کہ ایک خشوع خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے وہ اقامت صلاۃ ہے۔ بس شکل بنا کر کے بس ایسے یوں ہی سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، تشہد کر لیا، یہ تو نماز ادا کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ایمان والے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ نماز کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مان دیا ہے ان مانوں کو خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی صدقہ خیرات کیا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو واجب زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر ہے، ان زکوٰۃوں کو اور صدقہ فطر کو ظاہر کر کے ادا کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، دوسروں کو بھی اس سے شوق پیدا ہو۔ دیکھو فلاں آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا، صدقہ فطر ادا کر رہا، تو دوسروں کو بھی رغبت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو، دوسروں کو بھی تحریک ملے، دوسروں کو بھی دعوت ملے۔ تو فرض زکوٰۃ کو اور واجب صدقے کو ظاہر کر کے ادا کرنا بہتر ہے، اور صدقہ نافلہ ان کو خفیہ طور پر چھپا کر کے دینا یہ بہتر ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ جو واجب زکوٰۃ ہے اس کو تو اعلانیہ دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور جو صدقہ نافلہ ہے اس کو چھپا کر کے دینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے نماز کو قائم کریں، اور جو میں نے اس کو مال دیا ہے ان مالوں میں سے خفیہ طور پر بھی اعلانیہ طور پر بھی صدقہ خیرات کیا کرے، زکوٰۃ کو ادا کیا کرے، حقوق واجبہ کو ادا کیا کرے، اور یہ کام اس سے پہلے کرے کہ جس دن نہ تو آدمی کی دوستی کام آنے والی ہے، یعنی یہ قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، اور یہ دوستی میں وضاحت کر دوں، یہ دوستی جو خود غرضی پر مبنی ہوتی ہے، مطلب پرستی کی دوستی جو ہوتی ہے اور اپنی ذات کے لیے جو دوستی ہوتی ہے، وہ دوستی قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہے۔ لیکن جو دوستی اور جو محبت اللہ کے لیے کی جائے وہ محبت وہاں کام آئے گی۔ خود غرضی کے لیے مطلب کے لیے دوستی اگر کسی نے کی ہے تو وہ دوستی کام نہیں آئے گی، اور نہ وہاں کوئی تجارت کام آئے گی کہ چلو بھائی تجارت کے ذریعے سے ہم کسی سے نیکی خرید لیں، دے دو بھائی پیسہ یہ لے لو، ہم کو کچھ نیکی دے دو تاکہ ہم برائی کو مٹا کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو وہاں نہ تو تجارت کام آئے گی نہ تو دوستی کام آئے گی۔ وہ دوستی جو دنیا کے اندر خود غرضی کے لیے کی گئی تھی، مطلب کے لیے دوستی کی گئی تھی، اپنی ذات کے لیے دوستی کی گئی تھی،
وہ دوستی جو قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہے، لیکن جو دوستی اللہ کے لیے کسی نے کی ہوگی وہ دوستی قیامت کے دن کام آئے گی، کیونکہ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے سفارش کریں گے، ایک دوست دوسرے دوست کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو وہاں نہ تو کاروبار کام آئے گا، نہ تو کسی کی خود غرضی والی دوستی کام آئے گی، صرف وہاں نماز کام آئے گی اور اعمال صالحہ کام آئیں گے، اور وہاں جو ہے تجارت بھی نہیں ہوگی، کاروبار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے یہ کام کریں اس سے پہلے پہلے کہ قیامت آ جائے، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے یہ کام ہمارے بندوں کو کہہ دیجئے کہ یہ کام کیا کریں۔ وہ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔